بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر اور ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر رحمتیں اور سلامتی نازل فرما۔ السلام علیکم میرے وظائف آفیشل کے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں۔ میں دعا گو ہوں اللہ پاک آپ سب کی پریشانیوں کو، مشکلات کو، بیماریوں کو دور فرمائے۔ میرے وظائف آفیشل کے پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یا قہارو کی فضیلت کے بارے میں بتائیں گے۔ اس چھوٹے سے لفظ سے ہم اپنی زندگی میں ہونے والی تکلیفیں، دکھ، مشکلات، ناکامیوں کو کس طرح ختم کر سکتے ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی خاص ہوتی جا رہی ہے۔ ہر اللہ کے نام کی طاقت اور تاثیر ہے، کوئی جمال میں ہے، کوئی جلال میں ہے، کوئی کمال میں ہے تو کوئی مثال میں ہے۔ ہر نام کی ایک طاقت اور ایک تاثیر ہے۔ یا قہارو کا کمال آنکھوں سے نظر آتا ہے۔ بیماریاں ہوں، دکھ ہوں، تکلیفیں ہوں، مشکلات ہوں یا مسائل ہوں، اور زندگی میں ہونے والی ناکامیاں جب انسان کو جکڑ لیں، بس ایک ہی چھوٹا سا یہ لفظ یا قہارو جب انسان پڑھتا ہے تو اس کے پڑھنے سے ایک طاقتور بجلیاں پیدا ہوتی ہیں، اور ان بجلیوں کا رخ پڑھنے والے کے انتظار میں ہوتا ہے کہ بھیجیں ہمیں کہاں بھیجنا ہے۔ کسی جادو کو جلانا ہے، کسی جن کو جلانا ہے، کسی شیطان کو جلانا ہے، کسی نظر بد کے تیر کو جلانا ہے، کسی اٹھنے والے حسد کے حاسد کو جلانا ہے، کسی شر پسند کے شر کو جلانا ہے۔ کیا چیز کو جلانا ہے؟ وہ بجلیاں اس کے امر کا انتظار کرتی ہیں، اس کے حکم کا، اس کے اشاروں کا انتظار کرتی ہیں۔ جو پڑھ رہا ہوتا ہے، پڑھنے والے بندے کے پاس آ جاتا ہے اسم اعظم، تو پڑھنے والے کو چاہیے کہ اس کا دل بھی ٹھنڈا ہو، اس کا دماغ بھی ٹھنڈا ہو، جسم بھی ٹھنڈا ہو، کیونکہ اس کا جسم اگر گرم ہوگا تو اس کا دل گرم ہوگا، دماغ گرم ہوگا، تو یہ ان بجلیوں کو کہے گا کہ جاؤ فلاں کو جلا کر راکھ کر دو، تو وہ چیزیں جل جائیں گی۔ اس کو ٹھنڈک دینے کے لیے پانی کا استعمال ضروری کیا کریں۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بخار کو پانی سے توڑو، بخار والے کو پانی سے نہلاؤ، اس کی زندگی کو پانی کے ذریعے رابطہ دو۔ جب پانی کے ساتھ اس کی زندگی رابطہ دو گے تو وہ بجلیاں ٹھہر جائیں گی۔ اگر پانی کے ساتھ اس کو رابطہ نہیں دو گے تو یاد رکھو بعض دفعہ وہ بجلیاں اتنی زیادہ ہوں گی کہ تو خود بھی نہیں سنبھال سکے گا۔ اسے پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے نام میں کتنی طاقت ہے، اسے پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے نام میں قدرت کیا ہے، اسے پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے نام میں کتنی تاثیر ہے، اس کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ کے نام کی طاقت، قوت کائنات میں کتنی ہے، اس کو کوئی خبر نہیں۔ وہ زبان سے صرف یا قہارو، اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، ایک انجانی زبان سے ایک اللہ کا نام پکارنے سے کیا ہوتا ہے۔ بندہ بس کہہ رہا ہوتا ہے یا قہارو یا قہارو یا قہارو، لیکن اس کو اس کی طاقت کا پتہ نہیں ہے، اس کی قدرت کا پتہ نہیں ہے کہ جنات کہتے ہیں کہ بس کرو ہم جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ پیارے دوستو، یا قہارو، اس کے سامنے انکار، مسائل۔ بندہ جہاں جاتا ہے نوکری کے لیے تو انکار ملتا ہے۔ جس کے پاس یا قہارو ہو، اب آگے آپ وظیفہ سماعت فرما لیں، توجہ کے ساتھ، غور کے ساتھ، جس طرح ہم آپ کو بتائیں ویسے ہی آپ نے کرنا ہے۔ تو اس آدمی کو چاہیے کہ ایک ٹب میں پانی لے کر اور اس میں اپنے دونوں پاؤں پانی میں ڈال دے، 11 تسبیحات یعنی یا قہارو کا ورد کرے،
اور یاد رہے کہ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ بہتر ہے درود ابراہیمی پڑھیں جو نماز میں پڑھتے ہیں، اگر وہ نہیں آتا جو آسان ہو وہ درود پاک پڑھ لیں۔ پیارے دوستو، اس عمل سے نہ صرف آپ کے دشمن ختم ہوں گے، آپ کی دشمن سے حفاظت ہوگی، بلکہ ہر چیز سے اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ پیارے دوستو، اس وظیفے کو کرنے میں صرف 15 سے 20 منٹ بھی نہیں لگیں گے، زیادہ سے زیادہ 30 منٹ۔ کیا ہم اپنے لیے اتنا وقت بھی نہیں نکال سکتے کہ یہ وظیفہ کریں؟ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کی ہر برائی سے اور ہر مصیبت سے حفاظت فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔